وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ انہی میں سے ایک نبی جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اور اسی طرح انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا کو نقل کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن نہ انسان کا مال اسے فائدہ دے گا نہ اس کی آل و اولاد اسے فائدہ دے گی، سوائے اس آدمی کے جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ انسان کا دل اللہ نے اسے ایک ایسا مقام عطا کیا ہے اور اس کے ذمے اللہ نے کچھ ایسے کام دیے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر دین پر تدبر کرنا، اللہ کی آیات پر غور کرنا، جو ایمان کی اصل ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری دل کو دے رکھی ہے۔ محترم حاضرین، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو ملتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو سدھار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم، جس قرآن کریم کی وجہ سے اس رمضان کے مہینے کی اتنی ساری برکتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی، اس قرآن کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے اتارنا چاہا تو انسان کے دل کو چنا۔ اللہ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ روح الامین حضرت جبرائیل ہمارے فرشتے آپ پر نازل ہوتے ہیں، اس قرآن کو لے کر اترتے ہیں اور اسے آپ کے دل پر اتارتے ہیں تاکہ اسی دل سے آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ محترم حاضرین، ایک عقل مند اور سمجھدار مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہ کر قلب سلیم کی فکر کرتا ہے۔ آج کا وہ دور ہے کہ انسان جتنے اپنے خاندان پر توجہ دیتا ہے، اپنی مال و اپنی اولاد کی جتنی فکر کرتا ہے، اصل میں اس سے زیادہ اسے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ آخرت کی فکر یہ انسان کی دنیا کو بھی اور آخرت دونوں کو بہتر کر دیتی ہے۔ لیکن اگر انسان صرف دنیا کی فکر کرے تو کبھی اسے آخرت مل نہیں سکتی۔ اس لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے کہ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آخرت مانگی تو اللہ نے ان کو دنیا بھی دی، مگر کبھی ہم نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا جس نے دنیا چاہی ہو اور اللہ نے اسے آخرت دی ہو۔ قلب سلیم ہوتا کیا ہے؟ امام بغوی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر قلب سلیم کے اوصاف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے جو سب سے پہلے شرک سے پاک ہو، کیونکہ انسان کے دل کو اگر شرک لگ جائے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، سارے اعمال برباد ہو کر رہیں گے۔ اس کے علاوہ جب انسان کو شرک سے اپنے دل کو بچانا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کے وسائل کیا ہیں، کیا توسل ہو، تبرک ہو، قبروں کی زیارت ہو، نیک لوگوں میں غلو کرنا ہو، چیزوں میں غلو کرنا ہو، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں۔ محترم حاضرین، شرک کسے کہتے ہیں؟ جب تک انسان نہ اسے جانے نہ اسے سمجھے، اس کے بغیر اس کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔
محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ دور وہ ہے جہاں پر بہت سارے شرکیہ اعمال مسلمانوں میں موجود ہیں، مگر مسلمان اسے شرک نہیں سمجھتے۔ کوئی رقیہ شرعیہ کے نام پر شرک کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے، کوئی توہم پرستی کے نام پر لوگوں میں شرک پھیلا رہا ہے، کوئی تجربہ کرتا ہے، کوئی غیب دانی کرتا ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے دل کو قلب سلیم کی فہرست سے نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ قلب سلیم وہ ہے جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جس میں سر فہرست بدعتیں آتی ہیں، اس سے انسان کا دل پاک ہو، نہ اس کے دل میں گناہوں کی محبت ہو، نہ اس کے دل میں بدعت کا جذبہ ہو۔ محترم حاضرین، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر اتارا، انسان اکیلے نہیں تھے، اللہ نے شیطان کو ہمارے ساتھ چھوڑا۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اس کی فطرت سے بھٹکا دے، اس لیے اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے انی خلقت عبادی حنفاء، کہ جب میں نے میرے بندوں کو پیدا کیا، میں نے سیدھے راستے پر ان کو پیدا کیا، فجتالتہم الشیاطین عن دینہم، مگر شیطان انہیں آتے ہیں اور ان کے دین کے مسئلے میں انہیں اچک لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو شکوک اور شبہات سے پاک ہو، نہ اس کے دل میں گانے کی محبت ہو، نہ نشے کی محبت ہو، قرآن کے تعلق سے نہ شبہ ہو، نہ اللہ کے تعلق سے ہو، نہ اس کے رسول کے تعلق سے ہو۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسی علامتیں بتائی جو قلب سلیم کی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کا دل جس چیز سے پاک ہو وہ مسلمانوں کے حوالے سے ہو، کہ اس کے دل میں نہ کسی مسلمان کے لیے بغض ہو، نہ عداوت ہو، نہ اس کے دل میں کسی قسم کے لیے تکبر ہو، نہ دنیا سے محبت ہو، نہ عہدے سے محبت ہو۔ جب ان تمام چیزوں کو انسان دل میں لے آئے اور ان تمام برائیوں سے دل کو پاک کر لے، تب جا کر اس آدمی کا دل قلب سلیم ہوتا ہے۔ بلکہ قلب سلیم کی تعریف کرتے ہوئے ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ قلب سلیم وہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے خیر سوچے، کبھی ان کے لیے برا ارادہ نہ کرے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی برائی کو جانتا ہے اور برائی کو لوگوں کے لیے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا۔ محترم حاضرین، یہ جو قلب سلیم ہے، اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نیکی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، بنی آدم کے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا تعرض الاعمال فی کل یوم اثنین و خمیس، آپ نے کہا کہ جب جب ہفتے میں پیر کا اور جمعرات کا دن ہوتا ہے، بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ کر ہر اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ نہ شرک کیا ہو اور اس آدمی اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کسی قسم کی بغض و عداوت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ دو چیزیں کسی آدمی کے دل میں آ جائیں، وہ شرک کرے یا اپنے اس مسلمان بھائی سے اس کے دل میں بغض و عداوت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو رہنے دیتا ہے، بلکہ اس کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص آئے اور کہا کہ ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، آپ نے کہا کہ ہر وہ آدمی جو دل کے اعتبار سے مخموم ہو، زبان کا سچا ہو۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں، یہ دل کے مخموم کا کیا مطلب ہے؟ تب آپ نے کہا التقی النقی الذی لا اسم علیہ ولا بغی، آپ نے کہا کہ دل کے مخموم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، اس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ کسی کی تعلق سے نفرت ہو، بغض و عداوت ہو، تو ایسا آدمی لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ محترم حاضرین، یہ مومنوں کی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے کہ مومن جو خیر اپنے لیے سوچتا ہے وہ اپنے مسلمان کے لیے سوچتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے لیے خیر نہ سوچے، خیر صرف اپنی ذات تک رکھے، تو ایسے آدمی کا ایمان کمزور ہے۔ بلکہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ایمان والوں کی صفات کیسے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان،
کیا ہے ہمارے پروردگار جو ہمارے بعد آئے، یعنی جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے صحابہ میں، وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تو ان کے تو گناہوں کو معاف کرنا، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کرنا، اور ان کے اور ہمارے دلوں کے درمیان کسی متبھید کو نہ رکھنا، اے اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ تو وہ آدمی مسلمان ہی کیسا جو صحابہ کے بغض کو دل میں رکھے، تابعیوں کے بغض کو دل میں رکھے، تاریخی قصوں کو لے کر قرون اولیٰ کے لوگوں کے تعلق سے بغض رکھے، وہ ایمان ہی کیسا جو اپنے سے ما قبل ایمان والوں کی مغفرت نہ مانگی۔ محترم حاضرین، مومن کیسے ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا المؤمن غر کریم، کہ ایک مومن بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، اتنا بھولا کہ کوئی بھی آدمی اسے دھوکہ دے دے، جسے سادہ مزاج یا سادہ لوح کہا جاتا ہے، کہا یہ مومن کی علامت ہے۔ آپ نے کہا والفاجر خب اللئیم، جبکہ ایک فاسق اور فاجر بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ مکار ہوتا ہے، چیزوں کے اندر غور کرنے والا ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ وہ لوگ جو چالاک لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو فاسق و فاجر کہا، کیونکہ جو آدمی دل سے بھولا ہو وہ لوگوں کے بارے میں خیر سوچے گا، لیکن جو آدمی دماغ سے چالاک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ برا بن جائے۔ محترم حاضرین، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ خود کہا کرتے لستو بخب ولا یخدعنی الخب، کہتے ہیں کہ میں اتنا بھولا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے دین کے مسئلے میں دھوکہ دے دے، اور میں اتنا چالاک ہوں کہ جسے چاہے اسے دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن میرا تقوی مجھے روکتا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دوں، اور اس کے ساتھ میرا ایمان مجھے ابھارتا ہے کہ مجھے شیطان کبھی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، دل کی سلامتی یہ کتنی عظیم نعمت ہے، آپ اس حدیث سے سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، آپ نے مسجد کے دروازے کو دیکھا، آپ نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی نمودار ہوگا۔ ایک انصاری صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا، چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، سلام کیا، نماز پڑھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز پڑھی، اللہ کے نبی کو سلام کیا، واپس جانے لگے۔ جب دوسرا دن ہوا، آپ نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، وہی صحابی نکلے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آئے گا، وہی صحابی نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں جانوں کہ ایسا کون سا آخر ان کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی 3 مرتبہ جنت کا پروانہ سنا رہے ہیں اور ہر مرتبہ جنت ان کے نصیب میں آ رہی ہے۔ لہذا ان سے عذر طلب کیا، ان کے گھر میں رہنے کی اجازت مانگی۔ لگاتار 3 دن رہے تو ان کے دن کو دیکھا، ان کے رات کو دیکھا، تو انہوں نے ایسی کوئی خصوصی عبادت نہیں دیکھی جو ایمان والوں کے علاوہ وہ کچھ اور کرتے ہوں۔ آخرکار مجبور ہو گئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت دی، 3 مرتبہ آپ نکلے، آپ کے گھر میں آنے کا مقصد اس نیکی کو جاننا تھا جسے آپ کرتے ہیں۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں پتا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے لیے یہ بات کہی ہوگی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب بھی میں بستر پر جاتا ہوں، کہتے ہیں کہ جب بھی میں بستر پر جاتا ہوں تو کسی مسلمان کے تعلق سے میرے دل میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر کسی نے کچھ کہا میں اسے معاف کر کے سوتا ہوں، کسی پر حق باقی ہے میں اللہ کے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ لہذا یہ دل کی سلامتی ان کے جنت کی وجہ بن گئی۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ کوئی آدمی اس میلے دل کے ساتھ، دل کے بغض کے ساتھ، حسد کے ساتھ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم من غل تجری من تحتهم الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے غل کو نکال دے گا، اللہ دلوں سے حسد اور بغض کو نکال دے گا، اس کے بعد ایسی جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنت کے لیے سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لے چکا ہوگا، پل صراط سے بچ کر نکلا ہوگا اور عرصات الجنہ جنت کے میدان میں سامنے کھڑا ہوگا، تب اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، تب وہاں پر ایمان والوں کی دلوں کو دھویا جائے گا، ان کے دلوں سے غل کو نکالا جائے گا۔ علماء نے سوال کیا کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی آدمی دل کے میلے پن کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا ہے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ جو مانگے گا مل جائے گا، جس نعمت کو چاہے گا مل جائے گا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں دل کی بیماری، دل کا حسد، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جو آدمی دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، وہ عذاب میں ہے۔
اور جنت کے اندر صرف نعمت ہی نعمت ہے، جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ محترم حاضرین، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے ایسے افضل عمل کے بارے میں جو نوافل نماز سے، نوافل روزوں سے، نوافل قیام اللیل سے اور نفلی صدقوں سے بہتر ہے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ایسا عمل جو نفلی نماز، روزہ، نفلی قیام اور نفلی صدقے سے بہتر ہے، آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کہا اصلاح ذات البین، کہ تم دو لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈالو، دو لوگوں کی نفرتوں کو ختم کرو، یہ نفل نماز سے بہتر ہے، نفل روزوں سے بہتر ہے، نفل صدقوں سے اور نفل قیام اللیل سے بہتر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ یحب المطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اس پر مفسرین کا اتفاق ہے۔ یہاں پاکی سے مراد پہلے دل کی پاکی مراد ہے، اس کے بعد بدن کی پاکی مراد ہے۔ اگر آدمی اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھے مگر اپنے دل پر توجہ نہ دے، حقیقت میں وہ آدمی اللہ کے نزدیک میلا کچیلا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت سہل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حرام علی القلب ان یدخلہ نور، کہتے ہیں کہ ایسے دل پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کا نور اس میں داخل نہیں ہو سکتا جس دل کے اندر مومنوں کے لیے بغض موجود ہو۔ جو آدمی دل میں بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نور کو ایسے دلوں پر حرام قرار دیا۔ محترم حاضرین، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کا برتاؤ کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے، حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ تو بتائیے کہ آپ پر احد سے بھی کوئی خطرناک دن گزرا جب آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے گال پھٹ گئے تھے، کیا اس سے بھی کوئی برا دن گزرا ہے؟ کہا کہ ہاں، وہ میرے لیے سب سے برا دن تھا، سخت دن تھا، جب کیا ہے میں عبد یالیل کے پاس گیا، میں طائف میں گیا، ان لوگوں نے نہ میری بات کو مانا بلکہ اپنے اوباش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ تصور کریں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ سب سے تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جب فرشتے اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برباد کرنے کے بجائے، ان کے خلاف بددعا کرنے کے بجائے، یا فرشتوں کو ان کے ہلاک کرنے کا حکم دینے کے بجائے آپ نے ان کی مغفرت مانگی، آپ نے ان کے ایمان کی دعا کی۔ اس سے بہتر انسان کا دل کیا صاف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے جو کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے بھی اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا، کہ میرے اصحاب میں سے کسی کی شکایت جب میرے پاس آتی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جب دوسرے دن صبح میں نکلتا ہوں میں اپنے دل کو پاک و صاف کر کے نکلتا، کسی کی شکایت کو سن کر اس کی برائی کو دل میں نہیں رکھتا، میں اپنے دل کو پاک کر کے نکلتا ہوں۔ مبارک فری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے دل کی تربیت کر رہے تھے، آپ کے سامنے شکایتیں آتی، آپ کے سامنے برائیاں آتی، یہ برائیاں رات تک رہتی، مگر صبح ہوتے ہوتے اللہ کے نبی اپنے دل کو صاف کرتے، یا آپ اپنے دل کی تربیت کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جس دن آپ دنیا سے جائیں گے اگر کسی ادنا مسلمان کے تعلق سے اگر آپ کے دل میں بھی بات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ لیے آپ کے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دل کی پاکی نہیں بلکہ صحابہ کے لیے بھی ایسا ہی خیر سوچتے، اور سب سے عظیم خیر یہ ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کے تعلق سے اپنے دل کو پاک رکھے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ عورتوں میں سے ایک عورت، آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی آپ سے ملاقات کرنے آئی، آپ نے بات چیت کی، آپ نے دروازے تک الوداع کرنے پہنچے۔ رات کا وقت تھا، دو صحابہ اکرام وہاں سے گزر ہوا، ان دونوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ رات کے اندھیرے میں مسجد کے دروازے کے پاس ایک خاتون کے ساتھ دیکھا تو نگاہوں کو نیچی کر کے قدموں کو انہوں نے تیز کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں سے کہا علی رسلکما انہا صفیہ بنت حی، اللہ کے نبی نے کہا کہ آرام سے چلو، یہ جو عورت ہے یہ کوئی غیر نہیں، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ جیسے ہی ان دونوں صحابہ نے اس بات کو سنا، کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، کیا اللہ اپنے لیے کوئی ایسا نبی چنے گا جو ایسا غلط کام بھی کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے اور یقیناً آپ بھی ان سارے مسائل سے پاک ہیں۔
تب اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ڈر لگا، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم دونوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر شیطان تمہارے دل کو برباد نہ کر دے، شیطان تم کو شبہے میں، شہوت میں نہ ڈال دے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ آپ کا دل پاک و صاف تھا تو آپ نے معاشرے کے دلوں کو بھی پاک و صاف کرنے کی کوشش کی۔ حضرت صحابہ کے بارے میں آپ غور کریں کہ صحابہ کی زندگیاں آخر ایسے کیوں تھی کہ عمل تھوڑا کرتے تھے مگر جو اللہ نے ان کو ثواب عطا کیا اس کی کوئی زندہ مثال نہیں ملتی۔ ایاس بن معاویہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں سب سے افضل صحابہ کس کو سمجھتے تھے؟ کیا سوال تھا کہ صحابہ خود اپنے درمیان سب سے افضل کس کو سمجھتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل انہی کے نزدیک وہ ہوتا جس آدمی کا دل سب سے پاک ہوتا اور جو غیبتوں سے پاک ہوتا، وہ صحابہ میں سب سے افضل سمجھا جاتا۔ سفیان الثوری، سفیان ابن دینار کے بارے میں آتا ہے کہ ابن ابی بشیر سے پوچھا گیا کانوا یعملون قلیلا ویؤجرون کثیرا، پوچھا گیا کہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ عمل تھوڑا کرتے تھے مگر اللہ نے ثواب بڑا جم کر دیا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لسلامت صدورہم، کیونکہ ان کے دل بڑے پاک و صاف تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت کو یاد رکھنا چاہیے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے صاف و ستھرا پاک دل اللہ کے نبی کا پایا تو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے چن لیا، رسول بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاک دل صحابہ کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا ساتھی بنا دیا۔ محترم حاضرین، یہ صحابہ کے دل کی پاکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ثواب دیا اور اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا وہ صحابہ کا نام لے کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بلکہ 70 صحابہ کا نام لیتے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حالانکہ اس وقت میں انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے اور آپ صحابہ کا نام لے کر معافی مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء کہتے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں ان کی مغفرت مانگوں گا تو اللہ کے سامنے بتا سکوں گا کہ اللہ میرا ان کے تعلق سے کوئی برا گمان نہیں ہے، میں ان کی مغفرت مانگتا ہوں کیونکہ یہ ایمان والے تھے اور ان کے تعلق سے میرا دل پاک و صاف ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ان کی مجلس میں شکایت لے کر آیا، اور شکایت کس کی؟ ایک عالم دین کی شکایت لے کر آیا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھری محفل میں اسے کھڑا کیا اور کہا کہ اب دیکھو تمہارے دو فیصلے ہوں گے، پہلا یہ کہ تم نے جو بات میرے سامنے رکھی ہے اگر وہ سچی بھی ہے تو تم چغل خور آدمی ہو، اور جو بات تم نے میرے سامنے رکھی ہے اگر وہ جھوٹی ہے تو تم الزام لگانے والے ہو، ہر حال میں تمہیں سزا ملے گی، بتاؤ چغل خور کی سزا دوں یا تم کو غیبت کرنے والے کی سزا دوں، الزام لانے والے کی سزا دوں، یا تو اللہ سے توبہ کرو کہ اس کے بعد کسی کی شکایت میرے سامنے نہیں کرو گے۔ تو وہ آدمی آپ سے معافی چاہتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی کی شکایت آپ کے سامنے نہیں کرے گا۔ محترم حاضرین، دلوں کی پاکی حقیقت میں انسان کے پاس ایسی ہونی چاہیے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، درس دے رہے تھے، کہنے لگا کہ فلان یشتمک، کہ فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے، فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو وہ کہیں اور بیٹھ کر مجھے گالی دے رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن شیطان چاہتا تھا کہ وہ بات مجھ تک پہنچے اور تم شیطان کے رسول ہو۔ اس آدمی کو ڈانٹا اور اپنی مجلس سے دور کیا۔ محترم حاضرین، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان پر جس طرح کا ظلم و ستم اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر رہنے کی وجہ سے ہوا، تاریخ میں ایسی زندہ مثالیں ہمیں اور نہیں ملتی۔ بتایا جاتا ہے کہ جس معتصم باللہ نے انہیں کوڑے لگوائے تھے وہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں اپنے ظالم کو معاف کروں گا، میں اپنے اس شخص کو معاف کروں گا جو میری تکلیف کی وجہ ہے، اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ سوال ہے کہ کن کن کے لیے پاک و صاف رکھے؟ سب سے پہلی چیز جو انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے وہ عام مسلمانوں کے تعلق سے، عام مسلمانوں کے تعلق سے آپ کا دل پاک و صاف ہو۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اس کا حساب لینے والا، آپ اس کا حساب نہ لیں۔ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مسلمان خواتین ایسی ہیں، مسلمانوں کے محلے ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے، مسلمانوں کی برائیاں خود ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں، یہ دل کی سلامتی کے خلاف ہے۔
آئندہ سے عام مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ دوسری اہم بات، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، چاہے والدین ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے انسان کے سگے بھائی ہو، کنبے قبیلے والی ہو، جن سے آپ کے تعلقات ہو یا جن سے تعلقات نہ ہو، تمام رشتہ داروں کے تعلق سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے ذمہ دار ہو، اگر اللہ نے انہیں کوئی ذمہ ہمارے اوپر عطا کیا ہے تو تمام ذمہ داروں کے تعلق سے انسان کو اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور اس میں اہم چیز علماء اکرام کے تعلق سے، وہ علماء جو دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے انسان کے دل کو پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کا وہ زمانہ ہے کہ خود انسان علم والا نہیں ہے مگر علم والوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ انسان نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کے ساتھیاں کہا کرتے کہ ایک عام آدمی کی غیبت کرنا جتنا خطرناک ہے، اس سے زیادہ علماء کی غیبت کرنا خطرناک ہے۔ وہ کہتے کہ لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کا گوشت یہ زہریلا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی ان کا گوشت کھانا چاہے گا وہ مر جائے گا، اس کا ایمان غارت ہو جائے گا، اور کوئی ان کی غیبت کو سنے گا وہ دل کے اعتبار سے بیمار ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ علماء کی غیبت سے، ان کی برائیوں کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھیں۔ محترم حاضرین، چند اسباب ہیں، اگر انسان ان کام کو کر لے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے دل کی سلامتی عطا کرے۔ سب سے پہلے انسان اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ جب تک اخلاص دل میں نہیں آتا، چاہے وہ نماز کے پڑھنے میں ہو، روزہ رکھنے میں ہو، صدقہ کرنے میں ہو، مسجد میں آ کر بیان سننے کے بارے میں ہو، جب تک انسان کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا وہ دل کی بیماریوں سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے مسئلے میں ایک آدمی کے دل کو پاک و صاف ہونا چاہیے، اور اس کے اندر آپ نے وجوہات بیان کیے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، دوسروں کے لیے نصیحت کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والا۔ دوسری اہم چیز جو انسان کے دل کو پاک و صاف کرتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور قرآن پر تدبر کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ نے قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اللہ اس کی بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے۔ اور تیسری اہم چیز کہ انسان کو راضی ہونا چاہیے، اپنی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیے، کبھی آپ دوسروں پر حسد نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر کوئی مصیبت و پریشانی آپ گئی، آپ دوسروں کو وجہ نہیں بنائیں گے۔ یقین جانیے کہ تقدیر پر ایمان حقیقت میں بہت ساری بیماریوں سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ چند گناہوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ گناہ انسان کے دل کو میلا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان سے بچنا، شیطان سے پناہ مانگنا، کیونکہ جو آدمی شیطان کو اپنے دل میں آنے کی جگہ دے اس کا دل کبھی صحیح سالم ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج جتنے اختلافات مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اس کی ماقبل میں تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہر آدمی دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے، کوئی آدمی مسائل کی وجہ سے اختلاف رکھتا ہے، کوئی آدمی کسی جماعت کی وجہ سے اختلاف رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قد یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ عرب۔ آپ نے کہا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر اب بتوں کی پرستش نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے کہا لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ وہ ان کے درمیان اختلاف کو پیدا کر دے۔ علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے جہاں شرک کو چھوڑا تو اس نے اختلاف کو کیوں چنا؟ کہتے ہیں کہ اختلاف کا بڑا گہرا تعلق شرک سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یا جن لوگوں کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے وہاں دعوت کمزور ہو جاتی ہے، وہاں دعوت کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں دعوت کمزور ہو جائے جہالت عام ہو جاتی ہے، اور جہالت یہ شرک کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ شیطان یہ لوگوں کے درمیان اختلاف کو پیدا کرے گا۔ جب بھی آپ کے دل میں کسی کے مسئلے میں کوئی برائی پیدا ہو، چاہے اس معاملہ جیسا بھی ہو، فوراً شیطان سے پناہ مانگا کریں، اللہ دل کو پاک و صاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ
دنیا پرستی سے، دنیا کو کمانے، دنیا کو دل میں رکھنے سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دل جس کے اندر دنیا ہو وہ کبھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آگے بڑھنے کی چاہت، کرسی کی چاہت، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم کی اہمیت کو سمجھنے اور قلب سلیم پر توجہ دینے، اور اسی طرح اپنی دلوں کی پاکی اور صفائی پر ہم سب کو توجہ دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے بچائے، اللہ ہمارے درمیان کے اختلاف کو ختم کرے، اللہ اس مہینے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔